اور جی ہوا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جی اب جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں جو کلیشز چل رہے تھے، جو ہم لوگ لڑے تھے آپس میں، جی ہاں آپریشن سندور، اس میں جی ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جی 11 فائٹر جیٹ جو ہیں وہ گرے تھے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے جنگ رکوائی دوبارہ کہا ہے، اور اگر جنگ نہ روکی جاتی تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا پی ایم مودی سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے بھی کہ اگر نہ روکا اس لڑائی کو، یہ کلیشز کو جو ایک دوسرے کے اوپر اٹیک چل رہے ہیں، اگر یہ نہ رکے تو وہ 200% ٹیرف لگا دیں گے۔ ظاہر ہے وہ تو بھارت میں ہی لگائیں گے، ہم دیتے ہی کیا ہے امریکہ کو جو ہمارے اوپر ٹیرف لگاتے، تو ہمارے پاس تو ویسے ہی ہم لوگ کچھ بناتے تو ہے نہیں، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم تو ہر چیز باہر سے ہماری آتی ہے۔ پاکستان کے اندر تو ہماری فیکٹریز جو ہیں وہ بند ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ہم کچھ بناتے نہیں ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ مودی جی کے لیے کہا ہوگا، اس لیے کہ مودی جی کو بڑا شوق ہے، کبھی ایپل والوں کو بلا رہے ہیں تو کبھی کسی اور کمپنی کو بلا رہے ہیں بھارت میں آ کے اپنے آفیسز بنا لو، اور یہاں پہ یوٹیوب کا جو ہے آفس وہ بھی دہلی میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، اور اسی طرح سے اور کئی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ بھارت میں ہے، اور بھارت بہت سی ایسی چیزیں جو ہے وہ پروڈیوس بھی کرتا ہے جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں وہ دیتے ہیں، اور اس میں امریکہ بھی شامل ہے۔ تو امریکہ میں بھی جو پروڈکٹس میڈ ان انڈیا جا رہی تھی، اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے یہ لڑائی جھگڑے بند نہ کیے اور پاکستان کے اوپر اٹیک بند نہ کیے تو ہم جی 200% ٹیرف لگا دیں گے۔ یہ بھی آج ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بورڈ آف پیس کی جو کانفرنس چل رہی ہے، جس میں شہباز شریف صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے جاتے کے ساتھ ہی یہ آپ کو تو پتہ ہی آج کل ہمارے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ فوجی پروڈکٹس نہیں لے رہے ہیں، فوجی بٹر سب کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ کافی مہنگے بھی ہو گئے اور لوگ لے بھی نہیں رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی نہ لیا جائے۔ تو ایک زمانے میں تو یہ بھی کچھ منتھس پہلے یہ بھی چل رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، تو وہ بٹر جو تھا وہ بہت بچ گیا ہے، وہ سیل نہیں ہو رہا ہے، لوگ کسی اور کمپنی کا بٹر لے لیتے ہیں لیکن فوجی بٹر نہیں لے رہے۔ تو اس لیے جی شہباز شریف صاحب جا رہے تھے امریکہ، تو وہ جہاز میں اپنے ساتھ سارا کا سارا بٹر جو ہے وہ بھر کے لے گئے، اور انہوں نے جاتے ہی پورا کا پورا ڈونلڈ ٹرمپ کو لگا دیا ایسے۔ اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کو جا کر انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ نہ ہوتے تو بس پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ کئی ہزار لوگوں کو مرنے سے بچا لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، کئی ہزار لوگوں کو مرنے سے بچا لیا، مطلب آپ لوگ کوئی نیوکلیر چلانے لگے تھے کیا؟ دوستو ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے آپریشن سندور کے دوران 11 فائٹر جیٹ گرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے انہوں نے 5، پھر 6، اس کے 7 اور 8 فائٹر جیٹ گرنے کی بات کہی تھی۔ آج تو انہوں نے غضب کر دیا، اب تو 8 جیٹ سے سیدھے 11 جیٹ گرنے کی بات کہی ہے۔ اس میں ایک بار پھر دونوں دیشوں کے بیچ سیز فائر رکوانے اور ہزاروں لوگوں کو بچانے کا جھوٹ کہا ہے۔ لگتا آج کل ان کا دماغی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اسی بات کو لے کر پاکستان کی جرنلسٹ آرزو خازمی پھر حاضر ہوئی ہے، اور وہ اپنی فنی انداز میں شہباز شریف، اسیم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ پر طنز کستے ہوئے کہہ رہی ہے کہ یا تو ہم لوگوں کا کان خراب ہو گیا ہے یا پھر ٹرمپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مترو اس ویڈیو کو انت تک دیکھیے، اس میں بہت مزہ آنے والا ہے۔ دوستو اسی ٹاپک پر آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ لیکن پتہ نہیں ایسی باتیں کر کے شہباز شریف کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن خیر ایک بار پھر فیلڈ مارشل صاحب کی تعریفیں کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ انہوں نے کہا واہ 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 کیا لوگ ہیں، مطلب پاکستانیوں کی اتنی تعریف کبھی میں نے امریکن پریزیڈنٹ سے سنی ہی نہیں، اور اب جب سن رہی ہوں تو مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا، مجھے لگ رہا ہے یا تو میرے کان خراب ہو گئے یا یہ لوگ باولے ہو گئے، پتہ نہیں ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے، یہ تاولے زیادہ ہیں کہ باولے زیادہ ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتنی تعریف تو ہماری کبھی کسی نے نہیں کی جتنی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، اور اسی سے پتہ لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سٹیا نہیں گئے، میرے خیال ہے اسیا گئے، اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ 6 جہاز جو تھے، وہ جو ہمارے لوگ بنا رہے تھے نا 6 کر کے اور پھر یوں گراؤنڈ پہ چل رہا تھا، جی تو وہ 6 جہاز سے 7 پہ گئے، 7 سے 8 پہ گئے، 8 سے 9 پہ گئے، اور اس کے بعد 10 پہ گئے بغیر ہی 11 پہ چلے گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب شہباز شریف صاحب کو بھی وہی کرنا پڑے گا، ظاہر ہے۔ اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 11 جہاز گرا دیے تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 8 پہ تو نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ وہ تو ان کے ساتھ بدلے چلے جا رہے تھے شہباز شریف صاحب، جیسے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے ویسے ویسے شہباز شریف صاحب بھی اپنے فگرز چینج کر لیتے تھے، مطلب 6 پہ گئے، پھر 7 پہ گئے، پھر 8 پہ گئے، ہاں 8 پہ جا کے ذرا بریک مار دی تھی۔ لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک دم سے 11 پہ جا چکے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو نئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں نا
मोदी जी, जहाजों की जो नई डील होने जा रही है, जो नए राफेल खरीदने वाले हैं भारत के लोग या भारत की गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि वो भी सारी डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे ही गिरा देंगे और मोदी जी की समझ में भी नहीं आएगा कि ये साले उड़े भी नहीं तो गिर कैसे गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और शायद यही वजह है कि हम लोग देख रहे हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो बहुत खुश हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। सुबह से मैं आपको कह रही थी कि जी डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जाएंगे और यकीनन सॉरी डोनाल्ड ट्रम्प जाएंगे कह रही हूँ, शहबाज शरीफ साहब जाएंगे और वहां जाकर उनको भी लंच डिनर और न जाने क्या कुछ उसमें खिलाया जाएगा। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए और उसके साथ ही पहला काम जो डोनाल्ड ट्रम्प ने किया है वो उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल हमास को वेपन्स जो है हमास से वो लिए जाएंगे। अब हमास वाले पता नहीं टीवी देखते हैं या नहीं देखते हैं, न्यूज चेक करते हैं या नहीं करते, लेकिन अगर करते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपनी खैर मनानी चाहिए, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया है कि जी अब हमास जो है उससे हथियार लिए जाएंगे और हमास से हथियार लेगा कौन? हम। जी हाँ। और उसके बाद हमारा क्या होगा? हमारा तो फिर पता नहीं क्या होगा, आप समझे कि बस फोटो पे हार लगने वाला है। लेकिन बात सारी ये कि क्योंकि हमास ने तो हमें छोड़ना नहीं है उसके बाद, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ कह दिया है कि जी हम जो है ना वो गजा के अंदर से हमास के जितने लोग हैं उन तमाम लोगों से हथियार ले लेंगे। अब जाहिर है डोनाल्ड ट्रम्प ने या अमेरिकन ने जाकर तो उनसे हथियार मांगने नहीं है कि दे दो, उसके लिए वो हमारी खिदमत लेंगे जैसे उन्होंने पहले अफगानिस्तान में किया था और हमें इस्तेमाल किया था और हम भी खुशी खुशी इस्तेमाल हो गए क्योंकि डॉलर आ रहे थे। लेकिन अभी भी कुछ उसी तरह की सिचुएशन बनी हुई है और मुझे लगता है कि अब हमास को भी जैसे कह रहे हमास से वेपन्स लेने के लिए भी पाकिस्तान की खिदमत ली जाएंगी, जो हम खुशी खुशी पेश हो जाएंगे और कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो जो कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप हमास से हथियार तो आप ले लेंगे, चले किसी ना किसी तरीके से, वैसे भी हथियार कैसे डालने हैं, हथियार कैसे लेने हैं, हथियार कैसे रखने हैं, हथियार मतलब अपने वेपन्स खुद फ्लोर पे कैसे रख देने और कह देना कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये हमसे बेहतर कोई भी नहीं सिखा सकता है हमास को कि हथियार कैसे डालने होते हैं। तो जी बिल्कुल हमास से हथियार डलवाए जाएंगे और हमास से हथियार डलवाने में जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे। अब चले पाकिस्तान का यूज कर लेंगे क्योंकि उनको लगता है कि भाई पाकिस्तान के पास एक एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के तहत जो है वो हमें कहा गया है कि जी आप आ जाओ और हमास के लोगों को बताओ कि क्या करना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके बाद का असल जो कहानी है या असल फिल्म जो है वो तो उसके बाद शुरू होगी, जब हमास हथियार डाल देगा या नहीं डाल देगा वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन हमास के लोग मुझे नहीं लगता कि हम कहेंगे और वो हमारी बात पे कहेंगे जी 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 बिल्कुल 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 और हथियार डालते चले जाएंगे, ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ लोचा लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ होगी और वो गड़बड़ जो है वो डायरेक्टली हमारी तरफ ही होगी, इसलिए कि ट्रम्प ने तो वहां होना नहीं है, ट्रम्प की पार्टी ने भी वहां नहीं होना, ट्रम्प की फौज ने भी वहां नहीं होना, वहां तो हमारे लोग जाएंगे बेचारे और वो फिर जाकर जिस तरीके से उनके साथ जो कुछ होगा वो जाहिर है वो हमसे भी देखा नहीं जाएगा, बाकियों से तो खैर क्या ही खाक देखा जाएगा। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि $10 बिलियन का जो फंड है वो भी डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि जी वो इस जो पीस समिट है या जो पीस के लिए काम किया जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस के लिए, उन्होंने कहा कि जो उसके लिए एक बॉक्स उन्होंने रखा है शायद जिसमें के सब लोग अपना फंड डालेंगे सारी कंट्रीज के पास जिसके पास जो जो होगा। तो बहरहाल उसमें सबसे पहले अमेरिका ने तकरीबन $10 बिलियन जो है वो कहा कि जी उन्होंने दे दिए और इस $10 बिलियन जो है उससे अब गजा में जो है वो दोबारा से वहां पर काम किया जाएगा, लोगों को बसाया जाएगा और हमास के लोगों से हथियार लिए जाएंगे। अब देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे चलता है और कहाँ तक चलता है। तो ये दोनों कहाँ रह गए, मैं इन दोनों को साथ साथ फोन भी करती जा रही हूँ और मैसेज भी करती जा रही हूँ कि शायद इनमें से कोई आ ही जाए। वैसे तो डॉक्टर साहब को नींद बड़ी आई हुई थी लेकिन उनका भी भरोसा कोई नहीं है कि वो आ जाएंगे। मैंने उनसे कहा था कि सर आ जाइए, ऐसी क्या बात है, कभी कभी हो जाता है, इंसान देर में भी सो जाता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं आपको बहरहाल ये बता रही थी कि डोनाल्ड ट्रम्प के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब भी वहां पर मौजूद हैं और शहबाज शरीफ साहब ने जाते ही डोनाल्ड ट्रम्प साहब की इतनी तारीफें की थी कि उन्होंने अपनी 80 के कितनी उनकी एज है उतनी एज में उन्होंने कभी अपनी इतनी तारीफें नहीं सुनी जितनी शहबाज शरीफ साहब ने एक ही झटके में सारी तारीफें सुना दी।
اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی جو کچھ امن چل رہا ہے یعنی پاکستان اور بھارت کے بیچ میں فار دا ٹائم بینگ جو امن آیا ہے جو پیس ہے وہ صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے آیا ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہ ہوتے تو دونوں کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں لڑے جا رہی ہوتی اور یہ وار یا یہ کلاشز جو ہیں یہ 4 دن میں ختم نہ ہوتے. وہ تو شکر ہے ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے اور انہوں نے آ کر یہ دونوں کنٹریز کے بیچ میں یہ کلیشز جو ہیں وہ رکوا دیے جس کی کہ مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ آپ کو تو پتا ہے ہمارے پاس تو 4 دن کا ہی سامان تھا لڑنے کا. 5ویں دن ہم کیا کرتے یہ سوچ سوچ کے میرا تو حالت خراب ہوئی تھی کہ اب کیا ہوگا. اگر مودی جی نے سوچا کہ 6 دن چلا لیتے ہیں تو پھر آگے 2 دن کے ہتھیار تو ہمارے پاس تھے نہیں. جتنے تھے وہ سارے ہم نے چلا دیے تھے. ایک دن میں 2 دن کے ہم نے ڈرون شرون جو تھے وہ اوپر ادھر پھینک دیے تھے انڈیا میں اور پھر کہہ دیا تھا کہ چلو بھائی ہم جیت گئے. اچھا ہی ہو گیا کہ ٹرمپ بیچ میں آ گئے اور ٹرمپ نے بھی سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں دونوں باولے ہو گئے کہ کیا ہو گئے کر کیا رہے. ابھی تو ٹرمپ کو ہماری بھی ضرورت ہے اور ٹرمپ کو بھارت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ بھارت کے ساتھ بھی امریکہ کے کچھ نہ کچھ ریلیشنز جو ہے بہت اچھے رہے ہیں. اور اب اگر ہمارے ساتھ تو آپ کو پتا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم امریکہ جو ہے تب ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں جہاں ہم کہیں اڑنے لگتے ہیں یا بہت چوڑے ہونے لگتے ہیں وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے تو $33 بلین کھا کے بیٹھے ہوئے پاکستان. ارے مطلب ایک طرف تو ہم آپ کا اتنا کام کریں ہم جا کر جسے کہتے ہیں کبھی افغانستان والوں کے لیے آپ کو جگہ دیں کہ آپ یہاں سے اپنے ڈرون لے جا کے ان کے سر پہ ٹپکائیں تو کبھی ہم آپ کے لیے ایران کے لیے کام کریں تو کبھی ہم آپ کو غزہ میں جو ہے حماس والے آپ کو پتہ ہے حماس والوں کا مطلب آپ BLA TTP TLP اور جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں نا اس قسم کی جو بم پھوڑتے ہیں جو ادھر ادھر مارتے کاٹتے ان سب کو ایک طرف کر لیجئے اور حماس ایک طرف کر لیجئے. اتنا اسٹرانگ ہے حماس اور ہم اس سے جا کے پنگے لینے کی چکروں میں بیٹھے ہوئے صرف اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا تو اب ہم نہ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم نے نہ کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ فوراً ہی $33 بلین جو مانگ لینے حالانکہ اس میں ٹینشن کوئی نہیں ہے.